نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 12 ہے۔ پیج نمبر 132 سے ہم پڑھیں گے اہل بیت اطہار۔ یہ آج ٹاپک ہے۔ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ سوال یہ ہے۔ جواب: جمہور علماء کے نزدیک اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین یعنی ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین، بلکہ تمام بنی ہاشم رضی اللہ تعالی عنہم۔ مزید اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ سوال: جو اہل بیت سے محبت نہ رکھے وہ کیسا ہے؟ جواب: اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم مقتدیان اہل سنت ہیں۔ جو ان سے محبت نہ رکھے مردود و ملعون خارجی ہے۔ ملعون، مردود، یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ مردود کر دیا گیا، ملعون یعنی لعنتی بندہ۔ سوال: حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب: ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہن قطعی جنتی ہیں، اور انہیں بقیہ بنات مکرمات و ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو تمام صحابیات پر فضیلت ہے، یعنی جو دیگر صحابیات ہیں تو ان پر ان کو فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، یہ افضلیت کا جو ہے معیار بیان کیا جا رہا ہے، یہ افضل ہیں، ان کی شان ان سے زیادہ ہیں دیگر صحابیات سے۔ جو شخص حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما یقیناً اعلیٰ درجہ شہدائے کرام سے ہیں۔ ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین خاسر ہے۔ گمراہ کہیں گے اس کو، بددین کہیں گے، اور خاسر، خاسر جو خسارے میں ہو، گھاٹے میں ہو، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کر دیں۔ جواب: اہل بیت کے جو کچھ فضائل درج ذیل ہیں ان کے حق میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ آیت تطہیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے یہ۔ نمبر 2، ان سے محبت کا قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ تبلیغ رسالت پر میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت۔ نمبر 3، اہل بیت اطہار کو زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ دینا ان حضرات طیبات کا، اسے لینا یہ حرام ہے، اگرچہ وہ غنی نہ ہوں یعنی امیر نہ ہوں، پھر بھی ان کے لیے جائز نہیں کہ یہ لوگوں کا میل ہے۔ حدیث پاک میں بھی جو ہے اس کو میل کہا گیا ہے، جیسا کہ ان ھذہ صدقات انما ہی اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ یہ صدقات لوگوں کے میل ہے اور یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی جو سید ہے، سید کے لیے صدقات واجبہ لینا اور سید کو صدقات واجبہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ صدقات واجبہ ہوتا ہے جی عشر، زکوٰۃ، فطرانہ، یا کوئی منت وغیرہ کسی نے مانی ہو، تو یہ جو واجب صدقات ہیں یہ سادات کرام کو نہیں دے سکتے۔ ہاں نفلی طور پر اگر کوئی ان کی جو ہے صدقات کے ذریعے خدمت کرے تو جائز ہے۔ نفلی صدقے مجھ سے مراد یہی ہے نا کہ کوئی سید زادہ ہے تو حالت اس کی بہتر نہیں ہے، مطلب ہے کہ مالی اعتبار سے کمزور ہے،
تو کوئی ان کی خدمت کرے، مال دے یا ان کی دیگر جو ہے ذرائع سے خدمت کر دے، کپڑے لے دے یا اس طرح کی اور کوئی چیز لے کے دے دے یا کیش دے دے، پیسے دے دے خدمت کے طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ باعث سعادت ہے۔ اب بندہ کہے نہیں جی یہ تو صدقہ ہے، ان کے لیے یہ دینا، یعنی ان کو یہ دینا اور ان کا لینا حرام ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ ہے صدقات واجبہ، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہم ویسی خدمت کرتے ہیں نفلی طور پر، تو اس کو کہتے ہیں صدقات نافلہ، تو یہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی ماں کو دیں، باپ کو دیں، بھائیوں کو دیں، بہنوں کو دیں، سادات کرام کو دیں، نفلی طور پر ان کی جو ہے یعنی جو نفلی صدقہ ہو اسے ان کی خدمت کرنا، بلکہ صدقے کا نام ہی نہ لیا جائے۔ سادات کرام کو اگر کوئی چیز دیں، خدمت کریں، تو صدقے کا نام ہی نہ لیا جائے کہ یہ صدقہ ہے۔ صدقے کا نام لینے کیا ضرورت، ویسے ہی ان کی خدمت کر دیں، ہاتھ میں پکڑا دیں یا ویسے ان کو بھیج دیں کہ جی ہماری طرف سے کچھ خدمت ہے، یہ قبول فرما لیں، بس کافی ہے۔ نمبر 4، اہل بیت حسب و نسب میں سب انسانوں سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال علی جبریل یا محمد طلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد ولا دعب خیرا من بنی ہاشم۔ ترجمہ، مجھ سے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، میں نے بنی ہاشم سے بڑھ کر کسی باپ کے بیٹوں کو نہ پایا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ افضل ہے، ان کو شان والا پایا۔ نمبر 5، حضور اقدس کی رشتہ داری اور نسب کے علاوہ قیامت کے دن ہر رشتہ داری اور نسب منقطع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ یقطع یوم القیامہ الانساب الا نسبی و سببی۔ فرمایا قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب اور سبب کے۔ امہات المؤمنین کن کا لقب ہے؟ یہ پیچھے جو لفظ آیا نا، اور یہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں امہات المؤمنین، تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا لقب امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، یہ اس کا مطلب ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو جدا جدا ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں کہا جاتا ہے، یعنی ایمان والوں کی ماں۔ سوال، امہات المؤمنین کی تعداد کتنی ہے اور ان کے اسماء مبارکہ کیا ہیں؟ یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ تو ان کی تعداد جو ہے وہ 11 ہے، محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے، یہ 11 تعداد۔ اس حوالے سے اگر ہم مزید معلومات لینا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہی امہات المؤمنین ہے، تو اس میں سرکار کی جو ہے نا ان چاروں بیویوں کا ذکر ہے، یعنی 11 سرکار کی 11 بیویوں کا تذکرہ ہے، سب ازواج مطہرات کا مختصر وہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو بڑی اچھی کتاب ہے، وہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اتنی موٹی کتاب بھی نہیں ہے، تو آپ اگر چاہیں تو حاصل کر لیں مکتبۃ المدینہ سے، یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے سٹور سے، یا گوگل پر سرچ کریں گے تو امید ہے وہاں سے مل جائے گی۔ تو اب 11 کے نام: حضرت ختیجۃ الکبریٰ، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر، حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ، یہ بھی سرکار کی زوجہ ہے، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، جو ہے حضرت صفیہ بن حیہ، اور حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن۔ اچھا، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تو عنہم جو ہے وہ بولا جاتا ہے مذکر کے لیے، تو مؤنث کے لیے ہم بولیں گے رضی اللہ تعالی عنہن، جس طرح صحابیہ کے لیے ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہا، تو ہا ضمیر استعمال ہو جاتی ہے مؤنث کے لیے۔ مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب دو ہوں یعنی تثنیہ کا صیغہ ہو تو پھر دونوں کے لیے، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا۔
اور جب زیادہ ہو جمع کرنا ہو تو پھر کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کے لیے، اور صحابیات کے لیے ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ چیزیں بھی آپ ساتھ ساتھ سمجھ لیا کریں۔ سوال، حضور کے کتنے صاحبزادے ہیں؟ جواب، حضور کے 3 صاحبزادے ہیں، حضرت ابراہیم، ان کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ خاتون ہے، اور حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، یہ 3 صاحبزادے ہیں سرکار کے، اور جن کا لقب ہے طیب و طاہر، یعنی جو حضرت عبداللہ ہے نا، انہی کا لقب ہے طیب و طاہر۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے 4 صاحبزادے ہیں، بعض یہ 5 بھی بنا دیتے ہیں طیب و طاہر کو۔ تو طیب و طاہر یہ حضرت عبداللہ کا لقب ہے، یہ الگ سے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے 3 ہی ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں صاحبزادے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ یعنی جو پہلے نام لیا گیا نا حضرت ابراہیم، وہ حضرت ماریہ خاتون سے ہیں۔ باقی جو 2 شہزادے ہیں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ جو سرکار کی پہلی بیوی ہیں، سب سے پہلی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، اور چاروں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ ان کے اسما درج ذیل ہے۔ حضرت زینب جو حضرت قاسم سے چھوٹی اور باقی سب اولاد سے بڑی ہیں، ان کا نکاح مکہ ہی میں ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا، انہوں نے جنگ بدر کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور حضرت رقیہ یہ حضرت زینب سے چھوٹی ہیں، حضرت ام کلثوم یہ حضرت رقیہ سے چھوٹی ہیں، اور ان دونوں کا نکاح یک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری کا حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ پہلے سرکار کی ایک شہزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو نبی پاک نے اپنی دوسری شہزادی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا تھا۔ تو یہ 2 شہزادیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، جو 2 شہزادیاں ہیں، 2 پیاری بیٹیاں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہو، اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہتے ہیں، عثمان ذو النورین یعنی 2 نوروں والا۔ اور چوتھی جو ہے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ام کلثوم سے چھوٹی ہیں، ان کا نکاح جو ہے حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا تھا۔ سوال یہ ہے آگے کہ یزید پلید کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ ظاہر ہے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، بہت زیادہ آج کل یہ پوچھا جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں۔ یزید پلید فاسق و فاجر مرتکب کبائر تھا، مرتکب کبائر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے کا جو ہے مرتکب تھا، کبیرہ گناہ کرتا تھا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا تھا۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق و فاجر کے سوا کافر کہیں نہ مسلمان، یعنی امام اعظم نے یزید کو کافر نہیں کہا، اس میں اختلاف ہے چونکہ، اس لیے آپ نے سکوت کر لیا۔ باقی اس کا جو فسق و فجور ہے، اس کا گناہ گار ہونا، اس کے وہ الٹے سیدھے جو اس نے کارنامے کیے ہیں، ان کے ہم ضرور قائل ہیں۔ ہم یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، یزید نے جو سیاہ کارنامے کیے ہیں، جو غلط کام کیے ہیں، ظاہر ہے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اہل بیت کو شہید کیا کربلا میں، ظاہر ہے اسی کے حکم سے ہوا تھا سارا یہ۔ سوال، جو شخص کہے کہ ہمیں امام حسین اور یزید کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، ہمارے وہ بھی شہزادے اور وہ بھی، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، معاذ اللہ، یزید سے اور ریحانہ رسول، ریحانہ کا مطلب ہوتا ہے پھول، اور ریحانہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا امام حسین سے کیا نسبت؟ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے یہ بھی شہزادے، معاذ اللہ، ایسا بکنے والا مردود، خارجی، ناسبی، مستحق جہنم ہے۔ کیا یزید جنتی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہ جس طرح یہ پاکستان میں آیا تھا یہ فتنہ، ڈاکٹر ذاکر نائک اور بھی بہت سارے گروہ ہیں جو یزید کو جنتی کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے وہ بخشا ہوا ہے، اور سب سے پہلے حملہ کرنے والا یزید ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور بڑا یہ مین اعتراض ہے، اہل حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس کا جواب بڑا مدلل انداز میں دیا گیا حوالہ جات کے ساتھ۔ جواب، یزید پلید جس نے مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کی سخت بے حرمتی کی، جس نے ہزاروں صحابہ کرام و تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کا بے گناہ قتل عام کیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن عورتوں کو 3 جو ہے شبانہ روز لشکر پر حلال کیا، معاذ اللہ، اور فرزند رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر پیاسا ذبح کیا، کیا ایسے بدبخت مردود کو جو لوگ بخشا
بخشایا، پیدائشی جنتی کہتے ہیں، وہ ثبوت میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت رسالت کے دشمن اور خارجی اور یزیدی ہیں۔ ان باطل پرستوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یزید کی بخشش اس کا جنتی ہونا ثابت ہو تو امام حسین کا ایسے شخص کی بیعت نہ کرنا اور اس کے خلاف جنگ بلند کرنا بغاوت ہے، معاذ اللہ۔ امام حسین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا معاذ اللہ، اور فتنہ و فساد کی ذمہ داری انہی پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ جس حدیث کو یزید پلید کے جنتی ہونے کے متعلق پیش کرتے ہیں، اس کے اصل جو ہے الفاظ تو اگر آپ غور کریں تو ٹھیک ہے، ثابت اس انداز میں تو یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، لیکن یہ ثابت ہوتا نہیں ہے، اس طرح یہ ثابت ہوتا نہیں ہے۔ کیوں ثابت نہیں ہوتا؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے وہ بخشا ہوا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث آ گئی، یہ ان کا جو ہے اعتراض آ گیا، ایک قسم کا جو دلیل دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانہ خفا غیوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بہار برحق ہے، لیکن یعنی یہ حدیث ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے، لیکن قسطنطنیہ یعنی کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ یعنی پہلا حملے کرنے والا یزید ہے، ان لوگوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، یزید اس میں شامل نہیں ہے پہلے لشکر میں، اس لیے کہ یزید نے قسطنطنیہ پر کب حملہ کیا اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں، 49، 50، 52، 55 ہجری، یہ 4 قول ہیں، جیسا کہ کامل ابن کثیر جلد سوم صفحہ 131 اور بدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ جو ہے 23، عینی شرح بخاری جو ہے اس کی جلد نمبر 14 اور اصابہ جلد 1 صفحہ جو ہے 405 میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یزید 49 سے 55 ہجری تک قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوا ہے، چاہے سپہ سالار وہ رہا ہو یا حضرت سفیان بن عوف سپہ سالار ہوں اور وہ معمولی سپاہی رہا ہو، مگر قسطنطنیہ پر اس سے پہلے حملہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دلیل اپنے پاس رکھو، کیونکہ یہ سرکار کی یہ حدیث ہے کہ جو پہلا لشکر، لیکن پہلا لشکر جو تھا اس میں یزید نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا، اس میں یزید نہیں تھا، قسطنطنیہ پر اس سے پہلے حملہ ہو چکا تھا، جس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن خالد ولید تھے، عبد الرحمن بن خالد بن ولید، یعنی یہ خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن، اور ان کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو عمران اسلم کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ طیبہ سے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے غزوے میں شرکت کی، اس وقت عبد الرحمن بن خالد بن ولید امیر تھے، امیر لشکر تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن خالد کا انتقال 46 اور 47 ہجری میں ہوا، لیکن یزید کے بارے میں جو وہ بعد میں ہجری ہے، جیسا کہ بدایہ والنہایہ جلد 8 جو ہے صفحہ 31، کامل ابن کثیر جلد سوم یعنی 3 صفحہ جو ہے 229، اور اصابہ اسد الغابہ، یہ بڑی زبردست کتاب ہے اسد الغابہ، اس میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، جلد سوم اور صفحہ جو ہے 440 میں ابو داؤد کی روایت عبد الرحمن بن خالد کی تاریخ وفات کے یعنی ان کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ پر 46 یا 47 ہجری میں پہلا حملہ ہوا، اور تاریخ کی معتبر کتابیں شاہد ہیں کہ یزید قسطنطنیہ کی ایک جنگ کے علاوہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عبد الرحمن نے قسطنطنیہ پر جو پہلا حملہ کیا اس میں یزید جو ہے شریک نہیں تھا، اور یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا، یہ بخاری کی حدیث ہے، اول جیش من امتی، یعنی میری امت میں پہلا لشکر جو ہوگا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید اس میں شامل ہی نہیں تھا، اس کو حدیث قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، یہ تو یزید اس میں شامل نہیں تھا، جب وہ داخل ہی نہیں تو پھر وہ اس حدیث کی بشارت میں وہ کیسے آئے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ابو داؤد سیاستہ میں سے ہے، اس لیے عام کتب تاریخ کے مقابلے میں اس کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ رہی یہ بات کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال اسی جنگ میں ہوا جس کا سپہ سالار یزید تھا، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ قسطنطنیہ کا پہلا حملہ جو عبد الرحمن کی سرکردگی میں ہوا، آپ اس میں شریک رہے، پھر بعد میں اس لشکر میں شریک ہوئے جس کا سپہ سالار یزید تھا، یعنی پہلے میں بھی شریک تھے، بعد والی میں بھی، تو قسطنطنیہ میں آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ قسطنطنیہ پر متعدد بار اسلامی لشکر جو ہے حملہ آور ہوا ہے،
اور بالفرض اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر میں یزید بھی شامل تھا، پھر بھی یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ اس کے سارے کرتوت معاف ہو گئے اور وہ جنتی ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں تو ظاہر ہے اس حوالے سے بہت ساری بشارتیں ہیں. جیسے یہ حدیث شریف ہے نا کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے، یہ ایک فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے، سرکار دو عالم کا یہ فرمان ہے کہ جو کوئی اس مہینے میں روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ روزہ وغیرہ کے سبب ماہ رمضان کی آخری رات میں اس امت کو بخش دیا جاتا ہے. تو یہ بشارت والی اگر حدیثیں دیکھیں نا بھائی، تو اس میں تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ جنتی ہو جائیں گے. لہٰذا اگر ان لوگوں کی بات مان لی جائے تو ان احادیث کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان سے مصافحہ کرنے والا، روزہ دار کو روزہ افطار کروانے والا، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے سب بخشے بخشائے جنتی ہیں. اب چاہے وہ حرمین طیبین کی بے حرمتی کریں معاف ہو جائے گا، کعبہ کو معاذ اللہ کھود کر پھینک دیں معاف، مسجد نبوی میں غلاظت ڈالیں معاذ اللہ معاف، ہزاروں بے گناہوں کو قتل کریں معاف، یہاں تک کہ اگر وہ حضور سید عالم کے جگر پاروں کو معاذ اللہ، اہل بیت کو معاذ اللہ 3 دن پیاسا رکھ کر ذبح کریں وہ بھی معاف، اور جو چاہیں کریں سب معاف، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اس کا مطلب یہ تو اب نہیں ہے نا، دیکھا جائے گا نا بھائی کہ اس کا دیگر جو معاملہ ہے وہ کیا ہے. یزید کے بارے میں یہ ثابت ہوا اس سوال اور جواب سے کہ پہلے لشکر میں تو وہ شامل ہی نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث پاک ہے. حدیث پاک ہے، ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یزید پہلی جنگ میں شامل نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی اگر اعتراض کرے تو آپ کم از کم اس کو جواب دیں کہ بھائی یزید اس پہلی جنگ میں شامل ہی نہیں تھا. آپ یہاں سے یہ حوالہ جات یاد کر کے اس کو جواب دیں. بلکہ حدیث سے قسطنطنیہ والی بشارت اور دیگر حدیث میں موجود بشارتوں کو پانے کے لیے اہل مغفرت میں جو ہے ہونا شرط ہے. جیسا کہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں علامہ عینی اس مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تو کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کے متعلق بخشش کی بشارت دی ہے تو میں نے کہا کہ اس عمومی بشارت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسے دلیل خاص سے نہ نکالا جائے، اس لیے کہ اہل علم کا اس میں اختلاف نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے مغفور ہونے کے متعلق فرمان اس پر مشروط ہے کہ وہ اہل مغفرت بھی ہوں، یعنی وہ بخشے ہوئے بھی ہوں. اور اگر کوئی اس غزوہ کے بعد ارتداد کر لے تو وہ ہرگز اس عمومی بشارت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ اس پر دلیل ہے کہ وہ مغفور ہی ہے جس میں مغفور ہونے کی شرط پائی جائے. ٹھیک ہو گیا جی. باقی بھی معاملات اس کے دیکھے جائیں گے. یہ تو نہیں نا کہ ہم کہیں چلو جی یزید نے کوئی اچھا کام بھی کیا وہ بخشا گیا، اس کی بخشش ہوگی وہ جنتی ہے، ایسا نہیں ہے. یزید نے جو کارنامے کیے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہے، ہم اس کو مجرم سمجھتے ہیں. باقی رہا اس کو کافر کہنے کا تو اس میں اختلاف ہے. ہمارے علماء نے اس کو کافر کہا بھی ہے، بہت سارے علماء ہیں انہوں نے یزید کو کافر کہا بھی ہے. تو اس لیے جو ہے یزید کے بارے میں ہم یہی کہیں گے، ہم اہل سنت جو ہے یعنی حنفی احناف کے نزدیک ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، لیکن اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، برا ضرور سمجھتے ہیں. جو اس نے کرتوت کیے، غلاظتیں ڈالی معاذ اللہ، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، اہل بیت کو شہید کروایا، پاک بیبیوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی وغیرہ وغیرہ، جو بھی کچھ اس نے کیا ہم اس کو جو ہے اچھا نہیں سمجھتے. یزید برا ہے، برا تھا، اور ہم اس کو برا ہی سمجھیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.